الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کے بعد دوسری سب سے بڑی دولت عمل صالح کی توفیق ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور ان دونوں سے محرومی انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے۔ تو ایمان یقیناً قیمتی چیز ہے، لیکن ایمان کے بعد دوسری سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ عمل صالح ہے، نیک اعمال ہیں، نیک کوششیں ہیں، نیک کام ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید جا بجا ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے اور تمام چیزوں کی قبولیت کے لیے ایمان اور عمل صالح کو شرط کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایمان اور عمل صالح کا رشتہ بہت بنیادی ہے۔ یہ دونوں اپنے آپ میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اور عمل صالح ہے اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان تو مضبوط ہے لیکن عمل کمزور ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے ایمان کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی حوالے سے ان دونوں کو بہت سی جگہ ایک ساتھ پیش کیا ہے۔ اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام علم پر بہت زور دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے پر، غور و فکر کرنے پر، تدبر کرنے پر، سوچنے اور سمجھنے پر، پڑھنے پر بہت زور دیتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل بنیادی طور پر علم ہی کے نتیجے میں آتا ہے۔ تو علم کے حصول کا بھی جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل کرے۔ اگر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے علم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علم کا جو تصور اسلام کے نزدیک ہے اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اسلام علم کو محض علم کی حیثیت سے نہیں پیش کرتا کہ علم اس لیے حاصل کر لیں تاکہ آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہو جائیں، محض اس لیے حاصل کر لیں تاکہ آپ لوگوں پر اپنا رعب جھاڑ سکیں، اس لیے حاصل کر لیں تاکہ لوگ آپ کو عالم سمجھیں، نہیں، بلکہ اصلاً یہ بات پیش کرتا ہے کہ علم اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، اور اصلاً انسان کی جو نجات ہے وہ اس کے عمل پر منحصر ہے۔ یہ جو بات ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ آپ کی جو جنت ہے وہ بھی آپ کے اعمال کی بنیاد پر بنے گی، اور اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے۔ جو آیت بالکل ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ نیک اعمال اور برے اعمال یکساں نہیں ہو سکتے، اچھے کام اور برے کام یکساں نہیں ہو سکتے، تو برائی کو بھلائی سے دفع کیا جائے تو اعمال کی بنیاد پر انسان کے لیے جو جنت تعمیر ہوگی یا جہنم تعمیر ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان جن کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، میں اور آپ جن کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی کمزوری، ایک بڑی بیماری جو ہے وہ بے عملی کی بیماری ہے۔ ہم بہت سی چیزوں کو سنتے ہیں، بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، ہم ویڈیو سیریز کے ذریعے سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اجتماعات کے ذریعے سے دین کی باتیں سیکھتے ہیں، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں، کتابوں میں اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، خود ہماری فطرت بہت سی اچھی باتیں ہم کو سکھاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر انسان کے مزاج میں عمل شامل نہ ہو، بے عملی کا مزاج انسان کا بن جائے تو اس کے نتیجے میں انسان ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا بلکہ یہ چیزیں اس کے لیے وبال جاں بھی بن سکتی ہیں کہ قیامت کے دن جو 5 سوال انسان سے پوچھے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ علم حاصل بھی کیا جائے اور جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس کا معاملہ اس اندھے کی طرح ہے جس کے پاس چراغ موجود ہے لیکن اس چراغ سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں ہی میں دیکھنے کی سکت نہیں ہے، اس کی آنکھوں ہی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے پاس ایک چراغ کے اگر سورج ہی کیوں نہ آ جائے اس کو تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس کو تو نہ منزل نظر آئے گی نہ راستہ نظر آئے گا، وہ مستقل ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ تو اسی طریقے سے علم آ جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے تو آپ جو ہے وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، اس علم سے حقیقتاً کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن
انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَىٰ وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اعمال بہت قیمتی چیز ہیں، ہر چھوٹا بڑا عمل قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ عمل آپ نے انفرادی طور پر کیا ہو یا اجتماعی طور پر کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو یا لوگوں کے سامنے کیا ہو، چاہے وہ عمل آپ کے روحانی معاملات سے متعلق ہو یا آپ کے معاشی معاملات سے متعلق ہو، چاہے آپ کی معاشرت سے متعلق ہو یا آپ کی سیاست سے متعلق ہو، وہ لازماً آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل کے سلسلے میں بہت حساس رہے۔ اعمال کے سلسلے میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ترجیحات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اعمال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، جن کی تاکید کی گئی ہے، جن کا حکم دیا گیا ہے، جن کو لازم کیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو نفل کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ چیزیں حالات کے تقاضوں کے تحت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، کچھ کم اہم ہو جاتی ہیں، کچھ کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم اس حوالے سے بھی حاصل کیا جائے کہ ترجیحات کیا ہیں، دین میں کس چیز کو کس چیز پر ترجیح ہے، دین میں کس چیز کا کیا مقام ہے، اور اس حوالے سے اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ کسی عمل کو، کسی اچھے عمل کو، کسی نیک کام کو محض چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیں، محض یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایک چھوٹی سی نیکی ہے اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ہمارا دین تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ سامنے سے قیامت آ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہے تو اس کو لگا دیجیے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دیجیے، کسی شخص سے بات کر رہے ہیں تو ایک اچھی بات کیجیے، وہ آپ کے لیے صدقے کا کام کرے گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیں، اور اسی طریقے سے کسی بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی محض چھوٹا گناہ سمجھ کر قبول نہ کر لیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکی بظاہر چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو لازماً کریں، اور گناہ بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ نظر آئے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کریں۔ اعمال کے سلسلے میں، نیکیوں کے سلسلے میں ایک کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال احسان کے درجے کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھے تم میں کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ محض یہ نہیں چاہتا کہ انسان نیک عمل کر لے، کچھ اچھے کام کر لے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اعمال احسان کے درجے کے ہوں، یعنی کہ انتہائی کوالٹی کے ساتھ ہوں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے کتنا ممکنہ حسن ہے اس حسن کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، کتنے بہتر انداز میں ممکن ہے اس بہتر انداز میں کیا جائے۔ تو اعمال کے سلسلے میں حسن کا خیال رکھنا بھی جو وہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اعمال کب تک کرے جائیں گے؟ اعمال ہمیشہ کے لیے کیے جائیں گے، اپنی آخری سانس تک، جس وقت تک مہلت ہے، جس وقت تک موقع ہے اس وقت تک عمل کریں، تاکہ آپ جب مر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ کو یہ افسوس نہ ہو کہ کاش مجھے پھر ایک دفعہ زندگی مل جائے تاکہ میں کچھ اعمال کر لوں اور اپنے نامہ اعمال کو بنا لوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس وقت تک موقع ہے، جس وقت تک موقع میسر ہے، اس وقت تک نیک اعمال کیجیے، نیک کام کرتے چلے جائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس رکھیں کہ اعمال کی اصل قدردانی اللہ کے پاس ہوگی۔ تو آپ عمل صرف اللہ کے لیے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال کے نتیجے میں لوگ آپ کو صحیح رسپانس نہیں دے رہے ہوں، آپ کے اچھے کاموں کے نتیجے میں بھی آپ کو گالیاں مل رہی ہیں، آپ ایک اچھی خدمت کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں کی برائیوں کے نتیجے میں نیک اعمال سے نہیں رک جائیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ لوگوں کے لیے تھوڑی کیا جا رہا ہے، اگر میں لوگوں کی خوشنودی کے لیے کرتا تو پھر میں ان کاموں کو چھوڑ سکتا، لیکن میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو لوگوں کا اچھا یا برا کہنا مجھے میرے نیک اعمال سے نہیں روکے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ اعمال کی قدردانی اللہ کے پاس ہوگی، اور وہ بہترین قدردان ہے اور بہترین رحم فرمانے والا ہے، تو وہ آپ کے اعمال کی قدر بھی کرے گا اور اعمال کی جزا کئی گنا بڑھا کر بھی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ، دین کے ہر عمل میں اخلاص نیت کی اہمیت مرکزی ہے، للہیت کی اہمیت مرکزی ہے، تو نیک اعمال کرنے کا مزاج بنائیں، اچھے کام کرنے کا مزاج بنائیں، محنت کا مزاج بنائیں، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کے طے شدہ حدود کے مطابق کریں،
ہر لمحہ ہر لہجہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں، مجاہدہ کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، ایکسپلور کرتے رہیں کہ نیک کام کرنے کی کیا کیا مواقع میرے پاس موجود ہیں، اور جیسے ہی کوئی موقع نظر آئے نیکیوں میں سبقت کریں، آگے بڑھ کر نیکیاں کرنے کا مزاج بنائیں۔ انتظار نہیں کریں کہ دوسرے کریں گے تب آپ کریں گے، دوسرا اچھا کریں گے تب آپ کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے اعمال کو اپنی ضرورت بنائیے، اپنے اعمال کو اپنی جنت کی تعمیر کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے، ہمارے غلط کاموں سے درگزر فرمائے، اس کا بہتر اجر اس دنیا میں عطا کرے، آخرت میں عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔